کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، اور ہم جس خوبصورت کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فلسفہ حجاب، جس کے رائٹر ہیں شہید مرتضیٰ مطہری صاحب۔ یہ ہے پارٹ نمبر 7۔ ہم اس پارٹ میں اس کتاب کے 5ویں اور آخری باب کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ نسبتاً طویل ہے۔ اس باب میں ہم مختلف ٹاپکس کو پڑھتے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو فہرست میں بتایا تھا، اور پیج نمبر 74 پہ 5ویں باب کا آغاز ہوا ہے، جبکہ اس کتاب کے ٹوٹل 177 پیجز ہیں۔ تو آئیے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس 5ویں باب میں کتنے زیادہ ٹاپکس ہیں جو ہم تک جن کا علم پہنچے گا۔ آئیے ہم مل کر آغاز کرتے ہیں۔ پیج 74، 5واں باب۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے اسلامی پردہ۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے سے متعلق آیات وارد ہوئی ہیں۔ اس باب میں ہم پہلے ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے، بعد پردے کے بارے میں فقہی مسئلوں، روایتوں اور فتووں پر گفتگو کریں گے۔ سورہ نور میں اس موضوع سے متعلق جو آیت ہے اس کا نشان 31 ہے۔ اس سے قبل کی آیتیں گھروں میں اذان دخول سے متعلق ہیں، جو زیر بحث آیات کے باب میں تمہید کا حکم رکھتی ہیں، لہٰذا ہم اسی مقام سے آیات کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، عربی کے نیچے لکھا ہے کہ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارا کچھ فائدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو آپ ہی ظاہر ہو جاتی ہوں، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے شوہر، باپ، خسر، بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی عورتوں، لونڈی، غلاموں کے سوا نیز ان مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکے جو عورتوں کے جنسی امور سے واقفیت نہیں رکھتے، کسی پر بھی اپنی زینت اور آرائش کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں اس طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک کا ترجمہ اس کتاب میں ہم نے پڑھا، اور ہم پیج 75 پہ اس کو پڑھ رہے تھے۔ آئیے آگے لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری آیت کی روح سے مومنین کو بغیر اجازت دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ تیسری آیت میں غیر رہائشی مکانات اس حکم سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں مرد اور عورت کی ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتی ہیں جو ان کی بود و باش سے متعلق ہیں۔ مثلاً اب یہاں پہ پوائنٹ وائز بتایا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ آنکھ ڈالنے اور آنکھ لڑانے سے اجتناب کرے۔ دوسرا پوائنٹ، ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے اور اپنی شرمگاہوں کو دوسروں سے چھپائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 76 پر آ گئے ہیں، لکھا ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بناؤ سنگھار کو دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں اور مردوں کی دلچسپی کا سبب نہ بنے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، عورت کے پردے کے متعلق 2 استثناؤں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک جو عام مردوں سے متعلق ہے اور دوسرا خاص مردوں کے لیے عورت کے پردے کو مستثنی قرار دیا ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ ان آیتوں کے مفاہیم کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اب ہیڈنگ لکھا ہے اجازت۔
اجازت کے نیچے لکھا ہے کہ احکام اسلام کی روح سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پیش کی اطلاع یا اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ دور جاہلیت کے عربستان میں جہاں قرآن مجید نازل ہوا، یہ رواج نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی جائے۔ تمام گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے، جیسا کہ آج بھی کئی دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ لوگ دن رات گھروں کے دروازے کھلے رکھتے تھے، کیونکہ دروازے وہاں بند رکھے جانے چاہیے جہاں چوروں کا خوف ہو، اور وہاں ایسا کوئی خوف نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس نے 2 پٹ والے دروازوں کا حکم دیا وہ معاویہ تھا، اور اسی نے حکم دیا تھا کہ دروازے بند رکھے جائیں۔ اگلے پیراگراف میں کہ بہرحال چونکہ گھروں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور عربوں میں اجازت طلب کرنے کا رواج بھی نہیں تھا، بلکہ طلب اجازت کو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اس لیے بغیر پیش کی اطلاع یا اجازت کے ایک دوسرے کے گھر دن میں داخل ہوتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسلام نے اس غلط رواج کو ختم کیا اور حکم دیا کہ بغیر اطلاع کے کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس حکم میں دوہرا فلسفہ ہے۔ پہلا یہ کہ ناموس یعنی عورت کا پردہ، اور اسی لیے یہ حکم پردے کی آیتوں کے ساتھ ایک ہی مقام پر لایا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر شخص اپنی جائے سکونت میں کچھ نجی امور رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کا علم نہ ہو۔ چنانچہ 2 جگری دوستوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے 2 گہرے دوست پوری یگانگت کے باوجود اپنی نجی زندگی سے متعلق بعض رازوں کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھنا چاہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 77 پہ۔ لکھا ہے اس بنا پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ طلب اذن کا حکم صرف ان گھروں پر لاگو ہوتا ہے جن میں عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ حکم مطلق اور عام ہے، اور وہ مرد اور عورتیں جن کا ایک دوسرے سے پردہ ضروری نہیں، ممکن ہے اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہو کہ کسی دوسرے کا انہیں دیکھنا ان کے لیے گراں ہو۔ بہر صورت یہ حکم کلی ہے، اور اس کا فلسفہ بھی پردے کے فلسفے سے زیادہ کلیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حتی تستانسو یعنی کا جملہ جو اس مفہوم میں ہے کہ جب تک اعلان نہ کرو داخل نہ ہو، اچانک داخل ہونے کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ الف نون سین انس کے مادے سے ماخوذ ہے جو خوف کی ضد ہے۔ یہ لفظ سمجھاتا ہے کہ ایک رہائشی گھر میں آپ کا داخلہ اطلاع اور جلب انس کے جیم لام بے زیر جلب انس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اچانک اور بغیر اطلاع کے داخل ہونا خوف اور ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایسی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر وغیرہ جیسے کلمات دہرا کر اپنے آنے کی اطلاع دی جائے۔ ہمارے ہاں ایران میں یا اللہ کہنے کی رسم ہے، اور یہ اسی حکم کی پیروی میں ہے جسے قرآن نے آیت کیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ طلب اذن کا حکم خود اپنے کنبے اور قریبی رشتہ داروں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اپنی ماں یا بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت درکار ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں اپنے کمرے میں برہنہ ہو اور تم بے خبر داخل ہو جاؤ تو کیا یہ امر پسندیدہ ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ عرض کیا گیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تو پس اجازت طلب کر لو۔ اگلے پیراگراف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس دستور پر عمل کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور سنی علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت۔ اگر اجازت مل جاتی تو آپ داخل ہو جاتے، اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ سلام کی تکرار فرماتے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلی اور دوسری آواز نہ سن سکے، لیکن اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہ ملتا تو آپ لوٹ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یا گھر میں کوئی نہیں ہے یا وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس وقت ان کے گھر میں داخل ہوں۔ اس دستور پر آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے بارے میں بھی عمل فرماتے تھے۔ ہم سامعین آ گئے ہیں پیج نمبر 78 پہ۔ لکھا ہے یہاں اس آیت کے ضمن میں ایک اہم نقطے کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ لفظ بیوت جو بیت کی جمع ہے
کمرے کے مفہوم میں آتا ہے۔ عربی میں گھر کے مفہوم میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دار ہے، البتہ خراسان کی طرح ایران کے بعض حصوں میں گھر کے لیے کمرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال بیوت کمروں کو کہتے ہیں، اور یہاں سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ طلب اذن کمروں میں داخل ہونے کے لیے ہے، نہ گھروں کے آنگن میں داخلے کے لیے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ عربوں کے گھروں کے دروازے چونکہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور ان کے ہاں گھروں کے صحنوں کو خصوصی اہمیت حاصل نہیں تھی، اور اگر کوئی بے لباس رہنا چاہتا تھا تو اس کی جگہ کمرہ ہی تھا، لیکن جہاں صحن میں کمرے کی صورت اختیار کر لے، جیسا کہ ہمارے یہاں ایران میں رسم ہے کہ دروازے بند ہیں اور دیواریں اونچی اٹھائی گئی ہیں، گو کہ ہم اسے کمرہ جیسی مکمل خلوت کی جگہ تو نہیں کہہ سکتے، تاہم کسی حد تک صحن بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ایسے مقامات کے لیے بھی طلب اذن حکم وجوب کی صورت رکھتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ آیت کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، گویا ہم نے جو حکم جاری کیا ہے وہ بے دلیل نہیں ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس میں تمہارے لیے مصلحت پوشیدہ ہے، شاید کہ تم اس بارے میں سوچو اور اس کی مصلحت دریافت کرو۔ اب سامعین اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع دو اور اجازت طلب کرو، اور طلب اجازت کے بعد جب یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تو اس گھر میں داخل نہ ہو، مگر یہ کہ تمہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہو، مثلاً گھر کا مالک گھر کی چابی تمہیں دے جائے یا خود موجود ہو اور تمہیں اجازت دے۔ اچھا، اب آگے سامعین لکھا ہے کہ اور پھر ارشاد ہوا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ اگر گھر والا تمہیں واپس لوٹ جانے کے لیے کہے اور اندر آنے کی اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جاؤ اور برا محسوس نہ کرو۔ پیج 79۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اہل عرب اجازت طلب کرنے کو اپنے لیے باعث توہین سمجھتے تھے، یہ ان کی ایک نادانی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی کیفیت ہے کہ آنے والے کو اجازت نہ دینا، خواہ وہ کسی معقول عذر ہی کی بنا پر کیوں نہ ہو، اس کی توہین سمجھی جاتی ہے، اور یہ نادانی ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور گھر والا یہ کہے کہ ابھی میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ بات اس پر گراں گزرتی ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اب وہ جہاں جائے گا یہ کہے گا کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا مگر اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور مجھے گھر میں آنے نہ دیا، یہ بھی ایک نادانی اور جہالت ہے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھیے لکھا ہے ہمیں قرآنی حکم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ احکامات قرآن کی پیروی ہمیں بہت سی تکلیفوں اور رنجشوں سے نجات دلاتی ہے۔ جھوٹ اور غلط بیانیوں کا ایک سلسلہ اس کج رفتاری اور بے جا توقعات کی پیداوار ہے جو ہم میں رواج پا گیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں کہ کوئی شخص پیشگی اطلاع کے بغیر کسی کے گھر جاتا ہے، گھر والا اس سے اس وقت نہیں ملنا چاہتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہوتا ہے، اس وقت کی ملاقات اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے وہ کہلوا دیتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تاہم آنے والے کو اس جھوٹ کا علم ہو جاتا ہے، مگر وہ غلطی پر ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے وقت کا تعین کیے بغیر اس سے ملنے آتا ہے۔ ادھر گھر والے کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے معذرت چاہے اور کہے کہ اس وقت ملاقات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کر بھی لے تو آنے والے میں اتنی سمجھ نہیں کہ وہ اس کی معذرت کو سمجھے، اس کی بجائے وہ ساری عمر گلا کرتا رہے گا کہ فلاں شخص کے گھر گیا تھا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اگلا پیراگراف ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے مواقع پر جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ ملاقاتی سے کوئی رنجش پیدا نہ ہو، لیکن اگر قرآنی دستور کی رعایت کی جائے تو نہ جھوٹ بولا جائے گا اور نہ ہی رنجش ہوگی، لہٰذا ارشاد ہوتا ہے ہوا زکا لکم، یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے واللہ بما تعملون، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں مجھے مرحوم آیت اللہ بروجردی سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا ہے جس سے میں نقل کرتا ہوں۔ سامعین ہم پیج 80 پہ آ گئے ہیں الحمدللہ۔ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے جن دنوں میں قم میں تھا، ایران کے ایک مشہور خطیب قم تشریف لائے۔ اتفاقاً وہ میرے کمرے میں ٹھہرے اور لوگوں سے میرے ہی کمرے میں ملاقات کرتے تھے۔ ایک روز ایک صاحب آئے اور ان خطیب صاحب کو آیت اللہ بروجردی کے مکان پر لے گئے۔ آیت اللہ کے
درس میں 1 گھنٹہ باقی تھا اور آپ مطالعے میں مصروف تھے کیونکہ وہ وقت آپ کے مطالعے کا تھا، اور اس موقع پر آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ آپ نے نوکر سے کہلوا بھیجا کہ یہ وقت میرے مطالعے کا ہے، کسی اور وقت تشریف لائیں۔ وہ خطیب واپس آ گئے اور اتفاقاً اسی روز اپنے شہر کو لوٹ گئے۔ اس روز جب جناب آیت اللہ بروجردی درس کے لیے تشریف لائے اور مجھے صحن میں بیٹھا دیکھا تو فرمایا، میں درس کے بعد فلاں صاحب سے ملنے تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ میں نے عرض کیا وہ تو چلے گئے۔ فرمایا انورٹڈ کاما جب کبھی ان سے ملو تو کہہ دینا کہ جس وقت آپ میری ملاقات کو آئے تھے میری کیفیت وہی تھی جو آپ کی تقریر سے پہلے تیاری کے وقت ہوا کرتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو یکسوئی سے گفتگو کریں۔ اس وقت میں مطالعے میں مصروف تھا کیونکہ مجھے درس کے لیے تیار ہو کر آنا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ گفتگو تھی ان کی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک مدت کے بعد میں اس خطیب سے ملا اور آیت اللہ بروجردی کی معذرت پہنچائی۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر ان کے دل میں یہ شکوک پیدا کر دیے تھے کہ جان بوجھ کر آپ کی توہین کی گئی ہے اور آپ سے ملاقات سے انکار کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس محترم خطیب سے کہا جناب آیت اللہ بروجردی آپ سے ملنے آنا چاہتے تھے، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ جا چکے ہیں تو بہت معذرت خواہ ہوئے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما نہ صرف یہ کہ میں نے ذرہ برابر اس بات کو محسوس نہیں کیا بلکہ اس سے بہت خوش ہوا کیونکہ ہم اہل یورپ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت کھرے اور بے لاگ ہوتے ہیں اور بے جا لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ میں نے تو ان سے وقت نہیں لیا تھا بلکہ غفلت کے سبب نامناسب وقت پر ان کے ہاں گیا تھا۔ مجھے تو اس مرد خدا کی صراحت اچھی لگی کہ اس نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اس وقت میں مطالعے میں مصروف ہوں۔ کیا یہ بات اچھی ہوتی کہ وہ بے چینی کے عالم میں مجھ سے ملتے؟ سوالیہ نشان۔ ان کا دل اندر ہی اندر سے کڑتا اور وہ جی ہی جی میں کہتے کہ نہ معلوم یہ کون سی بلا مجھ پر نازل ہو گئی ہے جس نے میرا وقت بھی خراب کیا اور درس بھی۔ مجھے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ مجھے لوٹایا۔ مسلمانوں کے مرجع کے لیے ایسی صاف گوئی بڑی اچھی بات ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 81 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ اب ہم پھر آیتوں کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اب سامعین یہاں پر لکھا ہے کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب میں آیت پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اس آیت میں استثناء کیا گیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ طلب اذن کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف ان مکانات کے لیے ہے جس میں کوئی رہتا ہے اور وہ خلوت گاہ شمار ہوتے ہیں، ورنہ جہاں عام طور پر آمد و رفت رہتی ہو وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، خواہ وہ مکان کسی اور کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے مثلاً اگر آپ کو کسی دفتر، دکان یا عمارت میں کوئی کام ہے تو ضروری نہیں کہ آپ چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہیں۔ اسی طرح وہ عام حمام ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہو۔ ان موارد میں طلب اذن ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کسی کام کے تحت غیر رہائشی مکانوں میں بغیر اجازت داخل ہوں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے فیہا متاع لکم کی قید ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اس طرح کے مکانوں میں انسان کا داخلہ صرف اس صورت میں روا ہے کہ جب اسے وہاں کوئی کام ہو، خواہ مخواہ مالکان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی خدا تمہارے ظاہر و باطن کو جو خوب جانتا ہے اور تمہاری نیتوں سے خوب واقف ہے کہ تم کس ارادے سے کس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اچھا اب سامعین ہم پیج نمبر 82 پر آ گئے ہیں۔ اب نئی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے، لکھا ہے عین اور بصر، یعنی عین یہ نون اور بے سواد رے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے۔ لکھا ہے اس آیت میں لفظ ابصار استعمال ہوا ہے جو بصر کی جمع ہے بے سواد رے۔ بصر اور عین میں وہی فرق ہے جو نگاہ اور آنکھ میں ہے۔
عین جسے اردو میں آنکھ کہتے ہیں ایک عضو کا نام ہے اور کارکردگی کی صفت جو دیکھنے سے متعلق ہے اس میں شامل نہیں، لیکن بصر جسے اردو میں نگاہ کہتے ہیں اس اعتبار سے آنکھ ہے کہ اس سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جب کوئی شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے عمل پر توجہ نہیں دیتا اور لفظ آنکھ کا استعمال کرتا ہے۔ نگاہ اس مقام پر استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہاں آنکھ کی سیاہی، سرخی اور مستی اس کے پیش نظر ہے۔ آگے لکھا ہے لیکن جب بات دیکھنے کی ہو تو لفظ نگاہ استعمال ہوتا ہے زیر بحث آیت میں، چونکہ دیکھنے کا عمل مراد ہے اس لیے لفظ عیون نہیں بلکہ ابصار استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے غز اور غمز، غین زواد اور غین میم زواد۔ اچھا جی، اب اس میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دوسرا لفظ یغزو استعمال ہوا ہے جس کا مادہ غز، غین زواد، غین پہ فتح ہے، زبر ہے، اور زواد پہ شد ہے۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے غز اور غمز دو لفظ ہیں جو آنکھ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض افراد ان دونوں کا مفہوم اتربوت کر دیتے ہیں، غدربوت، غین تیرے بے واو دال، میرے خیال ہے غدربوت کا مطلب ہے کہ مکس اپ کر دینا۔ اچھا چلیں، یہ میرا خیال ہے لیکن میں صرف پڑھ رہی ہوں۔ پہلے ہمیں ان دونوں کے معانی کو طے کرنا چاہیے۔ پلکوں کو ایک دوسرے پر سلا دینا غمز ہے اور غمز کرنا کنایا ہے صرف صرف نظر کرنے سے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لفظ غمز عین کے ساتھ ہے، بصر کے ساتھ نہیں، لیکن غز کے ساتھ غز بصر، غز نظر اور غز طرف تینوں ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں۔ غز کے معنی ہیں کم کرنا، غز بصر کے معنی ہوئے نگاہ کم کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کو اپنے فرزند کو نصیحت کے بیان میں ارشاد فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ اپنی آواز کم کرو، یعنی چیخ کر نہ بولو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ پڑھا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 83 پہ، لکھا ہے سورہ حجرات کی 3 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہند بن ابی حالہ کی اس حدیث میں جس میں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و شمائل کی تعریف کی ہے، یوں وارد ہوا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی آنکھیں نیم باز ہو جایا کرتی تھیں، اور نیم باز جو ہو جایا کرتی تھی ترجمہ ہے اس میں یہ تفسیر صافی سورہ نور کی آیت 31ویں آیت کے ذیل میں نقل از تفسیر علی بن ابراہیم، یہ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے، آنکھیں نیم باز ہو جایا کرتی تھیں، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اب اس سے آگے ہم صفحے پہ آگے لکھا ہے ظاہر ہے کہ اس سے آنکھیں بند کر لینا یا سامنے نہ دیکھنا مراد نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ علامہ مجلسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پلکیں جھکا لیتے، سر نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے۔ اب یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہاں پہ تو عربی ہی لکھی ہوئی ہے جس کا یہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے۔ پھر آگے لکھا ہے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ خوشی سے بے قابو نہ ہو جائیں۔ عام طور پر جذبات سے مغلوب افراد جب خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو شائستہ اور باوقار افراد کے برخلاف بے اختیار دیدے پھاڑ کر قہقہ لگاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں محمد بن حنفیہ کو ہدایت کی کہ انورٹڈ کاما پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین پر گاڑ دینا اور اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ یہ جو حوالہ ہے یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 11 میں ہے اور وسائل جلد نمبر 2 کتاب الجہاد صفحہ نمبر 329 میں ہے۔ اچھا، اب ہم آگے پڑھنے لکھا ہے ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر لینا، ظاہر ہے کہ یہاں آنکھیں بند کر لینا مراد نہیں ہے بلکہ امام کے کلام کا مقصود یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کسی خاص شے بالخصوص دشمن کے ساز و سامان پر نہ جم جائیں۔ اسی طرح آپ جنگوں میں اپنے اصحاب کو دیے جانے والے عمومی حکم میں فرماتے ہیں کہ دشمن کے ساز و سامان پر اپنی نگاہیں کم رکھو
کہ ایسا کرنے سے تمہارے دل محکم اور آسودہ رہیں گے۔ ہڑبونگ نہ مچاؤ کیونکہ سکون ہر چیز کے خوف کو دور کر دیتا ہے۔ اب ہم پیج 84 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ان تمام موارد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غین زوائے غض بصر سے مراد کمتر دیکھنا، نگاہیں نہ جمانا، اندیکھا خیال کرنا اور مستقل نگاہوں میں نہ رکھنا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ میں نہ رکھنا ہے۔ سورہ نور کی اس آیت کے ذیل میں صاحب تفسیر مجمع البیان نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر غض کا مفہوم کاہش اور کمی، کاف الف ہیشین کاہش اور کمی ہے، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے آیت اللہ حکیم مستمسک غزوت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191۔ جی ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد عربی کا لکھا ہے کہ یقالا غزہ من صوتہی ومن بصرہی اے نقصہ کا مطلب ہے کہ مادہ غض کو صوت یا بصر سے نسبت دی جائے تو اس سے کمی کا مفہوم پیدا ہوگا۔ سورہ حجرات کے تفسیر میں صاحب مجمع لکھتے ہیں کہ غض بصر کا مفہوم نگاہ کی تیزی کو کم کرنا ہے۔ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اس جملے کو ہو بہو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے لہٰذا زیر بحث آیت میں یغضوا من ابصارہم کا مفہوم کم تر دیکھنا اور نظریں نہ جمانا ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح میں ان کی نظر میں عمومیت ہو، خصوصیت نہ ہو۔ اگلے پیراگراف میں ہے زیادہ وضاحت سے یوں کہوں گے کبھی انسانی نگاہ کسی شخص کے سراپا کو جانچنے کے لیے ہوتی ہے، اس وقت وہ پوری توجہ سے اس کے لباس، اس کے سنگھار اور اس کے محاسن کا بھرپور جائزہ لیتا ہے، لیکن کبھی وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو صرف اس لیے دیکھتا ہے کہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور چونکہ گفتگو کا لازمہ دیکھنا ہے اس لیے آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ اس طرح کی نگاہ کو عالی کہا جاتا ہے، الف مد آ لام چھوٹی ہے کہا جاتا ہے، جبکہ پہلی نوعیت کی نگاہ استقلالی ہے۔ پس مذکورہ آیت کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ عورتوں کو نہ گھوریں اور ہر طرف انہیں دیکھنے کی ٹوہ میں نہ رہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے یہاں اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض مفسرین جنہوں نے غض بصر کو ترک نظر کے مفہوم میں لیا ہے اس بات کے مدعی ہیں کہ ترک نظر سے مراد شرمگاہ کو نہ دیکھنا ہے، اور جیسا کہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ غض بصر سے مراد بالکل ترک نظر ہے، عام اس سے کہ دیکھنے کا مقصد دیکھنا اور آنکھیں ابھی مٹا ہوا ہے، آنکھیں میرے خیال ہے بھینکنا، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ، کیونکہ مجھے صرف یہ نون کاف نون الف نظر آ رہا ہے ہو یا اس قسم کا دیکھنا ہو جیسا کہ گفتگو کرتے وقت ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ رہ جاتی ہے کہ آیت غض بصر کے متعلق کا ذکر نہیں، یعنی یہ تصریح نہیں کہ کس چیز کو دیکھنے کی ممانعت ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 85 پر، اور اس پیج نمبر 85 کا جو ایک پیراگراف ہے بس ہم وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی آڈیو میں شاید چلے جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ جی یہاں لکھا ہے کہ لیکن جیسا کہ ہم نے استنباط کیا ہے کہ اگر غض بصر سے مراد جم کر نہ دیکھنا ہو، یعنی ایسی نگاہ سے اس کا تعلق ہو جو لازمہ تخاطب ہو اور مقصد یہ ہو کہ گھور گھور کر آنکھیں نہ سینکی جائیں، تو قطعاً اس کا تعلق چہرے کے غض بصر سے ہے، اور بس کیونکہ چہرے سے ہٹ کر دوسرے مقامات پر اب بریکٹ میں آیا ہے کہ دوسرے مقامات کے بعد بریکٹ میں ایک جملہ ہے کہ جس میں غالباً کلائیوں تک دونوں ہاتھ بھی شامل ہیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے کہ غض بصر کے ساتھ نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو سامعین یہاں ہم نے پیج 85 میں یہ پڑھ لیا ہے اس کا پیراگراف۔ اب کیونکہ اگلی ہیڈنگ کے ساتھ بات شروع ہوگی اور ہمارے پاس ریکارڈنگ میں کیونکہ صرف ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم اگلی ہیڈنگ کے ساتھ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔